والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحم حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائدين من القطعية. قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کل کے گزشتہ درس میں ایک حدیث پاک بیان ہوئی تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 بدبخت اور 4 ایسے لوگ ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے باوجود بھی ان کی بخشش اور ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ان 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں فرماتے. ایک وہ بندہ کہ جو شرابی ہو، شراب پیتا ہو، اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، جو اس حرام کا ارتکاب کرتا ہو، اللہ عز و جل اس مقدس مہینے میں بھی اسے معاف نہیں فرماتے. حالانکہ یہ وہ مہینہ جس میں خود اللہ رب العزت ہر روز سحری کے وقت اپنے مسلمان روزے دار بندے کو یہ آواز دیتے ہیں حل من مستغفر حل من سائل، یعنی اللہ رب العزت خود ندا لگا رہے ہوتے ہیں اپنی شایان شان. لیکن اس کے باوجود جو بندہ اس گناہ میں مبتلا ہو، اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرماتے. اور دوسرا وہ بندہ کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی وہ رشتے کہ جن کے ساتھ اللہ نے تعلق جوڑنے کا اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بندہ ان رشتہ داروں کے حقوق پامال کر رہا ہو، ان کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، اور ان کے ساتھ بجائے تعلق جوڑنے کے تعلق کاٹ رہا ہو، ایسا بندہ رمضان کے روزے رکھتا رہے، قیام لیل کرتا رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے بندے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بندہ اسے اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اور قطع رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹ دینا، رشتہ داروں کے حقوق کو قطع کر دینا، ان کو ادا نہ کرنا.
اللہ رب العزت نے یہ ایک گرہ لگائی ہے، انسانوں کے درمیان مربوط طریقہ اختیار کیا ہے انسانوں کو جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا غم خوار بنانے کے لیے اللہ نے یہ ایک طریقہ کار اپنایا ہے کہ لوگوں کے درمیان رشتہ داریاں پیدا کر دیں، اور پھر ان رشتہ داریوں کے حقوق قرآن و سنت میں بہت سارے مقامات پر بیان فرما دیے ہیں۔ اب اگر معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ جو طریقہ اختیار فرمایا یہ عین انسان کی فطرت کے مطابق تھا، اب اگر کوئی بندہ اس عین فطرت کے مطابق اللہ کے دستور کی خلاف ورزی کرے گا تو گویا کہ انسان اللہ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے، اور خود جو اللہ نے انسان کو فطرت دی ہے وہ اس فطرت کے بھی خلاف کر رہا ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا اور قطع رحمی کرنے والے کو وعیدات سنائی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت جب مخلوقات اور کائنات کو پیدا فرما رہے تھے تو جب اس قرابت داری اور رشتہ داری کا نمبر آیا، جب اللہ نے رشتہ داری اور قرابت داری کو پیدا فرمایا تو یہ اللہ کے دربار میں کھڑی ہو گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ تو مجھے ایسی جگہ پہ پیدا فرما رہا ہے کہ جو لوگ مجھے پامال کر دیں گے، جو لوگ مجھے میرے ساتھ برا سلوک اختیار کریں گے۔ رشتہ داری اللہ کے سامنے التجا کر رہی ہے کہ یا اللہ آپ مجھے ایسے مقام پہ پیدا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مجھے توڑ دیں گے، جو لوگ میرے ساتھ برا سلوک اور برا برتاؤ اختیار کریں گے۔ فرمایا کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں ایسے لوگوں سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ترضین، کہ اے قرابت داری اور رشتہ داری تو اس بات پہ راضی نہیں کہ کل دنیا کے اندر جو بندہ تجھے جوڑے گا میں اللہ رب العزت بھی اپنے ساتھ اس بندے کو جوڑ لوں گا۔ جو تیرے تعلق، یہ جو تعلق ہے جو تجھے جوڑے گا میں اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں گا، اور جو بندہ تجھے توڑنے کی کوشش کرے گا میں اللہ رب العزت اپنے ساتھ اسے توڑ دوں گا۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تعلق میں اسے اس کے ساتھ توڑ دوں گا۔ اب کتنی بڑی بدبختی ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق کٹ جائے۔ روزے جیسی عظیم اور مقدس عبادت یہ محض اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اور جس اللہ کی رضا کی خاطر ہم عبادت کر رہے ہیں دوسری طرف ہم اسی اللہ کے ساتھ ہم تعلق کاٹے ہوئے ہیں، ہمارا اس اللہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اگر ہم قطع رحمی کر رہے ہیں، اگر ہم رشتہ داروں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، حقوق ادا نہیں کر رہے، تو جس اللہ کی رضا کا ہم نام لیوا ہیں اس اللہ کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ تین سزائیں ذکر کی ہیں۔ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جو بندہ قطع رحمی کرے گا، جو بندہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک رکھے گا، اچھا سلوک نہیں رکھ سکتا، فرمایا پہلا عذاب اور پہلی سزا اس پہ یہ ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ بندہ لعنتی اور ملعون ٹھہرتا ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں اور پھٹکار نازل فرماتے ہیں ایسے بندے پر کہ جو بندہ رشتہ داری کے حقوق ادا نہ کرے۔ دوسرا فرمایا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ،
اللہ رب العزت ایسے بندے کو کانوں سے بہرا اور آنکھوں سے اندھا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کانوں سے بہرا اور آنکھوں سے اندھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نظر چلی جاتی ہے یا کانوں سے اس کی سنوائی چلی جاتی ہے، صرف یہ مطلب نہیں۔ اگر اللہ رب العزت ایسا کرے تو یہ عین انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا۔ اللہ قادر ہیں، جو چاہیں جیسے چاہیں وہ سزا دے سکتے ہیں، لیکن جو ظاہراً مطلب سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اس گناہ میں مبتلا ہو، اللہ رب العزت اسے کان تو دیتے ہیں، سنوائی تو دیتے ہیں، لیکن اس کے کان حق بات سننے سے قاصر رہتے ہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ قرآن مجید سامنے پڑھا جا رہا ہو، حدیث پاک سامنے پڑھی جا رہی ہو، حق بات بتائی جا رہی ہو، اور اللہ رب العزت انسان کی سنوائی یوں کھینچ لے کہ سننے کے باوجود اسے حق سمجھ نہ آتا ہو، سننے کے باوجود حق سمجھ نہ آتا ہو۔ آنکھ دے دی اللہ نے، نظر آنکھ میں اللہ نے دے دی، نظر آ رہا ہے، لیکن صرف دنیا اور مادہ پرستی نظر آ رہی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، جہاں اللہ کا حکم بتانے والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تو اس آنکھ سے وہ نظر نہیں آتی۔ یہ ہے سزا، اور بہت بڑی سزا ہے اگر انسان سوچے تو۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں انسان سے حق سمجھنے، حق سننے اور حق دیکھنے کی طاقت کھینچ لے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ دنیا میں در حقیقت نقصان اٹھانے والا، ٹوٹا پانے والا وہ بندہ ہے يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ چیز جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا، اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک رکھنے کا حکم دیا تھا، اب اس حکم کو توڑتے ہوئے یقطعون ما امر اللہ، جو بندہ اللہ کے اس حکم کو توڑے گا، فرمایا اولئک هم الخاسرون، در حقیقت دنیا کے اندر اصل نقصان اٹھانے والا یہ بندہ ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ رب العزت نشان دہی فرما رہے ہیں کہ اصل نقصان اٹھانے والا وہ بندہ ہے کہ جو رشتہ داروں کے حقوق نہ بیان کرے۔ علاوہ اس کے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل احسان کا اور ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا حکم دیتے ہیں۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، بے شمار آیات ہیں جہاں اللہ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جن تمام آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بجائے تعلق کاٹنے کے تعلق جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارا عرف یہ کس طرف جا رہا ہے؟ چھوٹی سی بات اور سالہ سال کی ناراضگیاں، سالہ سال کی دوریاں، اور پھر وہ ناراضگیاں ختم صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمارے اندر انا ہوتی ہے، سگی بہن اور کئی سالوں کی ناراضگیاں۔ ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے جب انسان اکٹھا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو تو دراڑیں پڑ سکتی ہیں، ناراض ہونا یا دراڑیں پڑنا یہ نقصان کی علامت نہیں، نقصان کی علامت یہ ہے کہ اس دراڑ کو اور اس ناراضگی کو ختم نہ کیا جائے۔ اور ہمارے عرف میں ایسی ہی ہے، جب کوئی ناراضگی پڑ جائے تو پھر اسے ختم کرنا، اس سے تو میری انانیت میں فرق آتا ہے، میری میں ختم ہوتی ہے۔ لوگ کہیں گے جی اتنا جلدی مان گیا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق ہی نہیں ہونی چاہیے ایک عام آدمی کے ساتھ بھی، چاہے جائے کہ ایک انسان کا قریبی رشتہ دار ہو، سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، اور اس کے ساتھ انسان وہ قطع تعلق ہی ختم نہ کرے۔ اور پھر افسوس در افسوس کی بات یہ ہے کہ جو تعلق اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سگے بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ جو اللہ نے تعلق رکھنے کا
جو اللہ نے سلوک اور رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، آج ہم نے وہی رویہ، وہی سلوک جو دنیا کے وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے خود اپنا تعلق قائم کیا، یعنی خونی رشتہ دار نہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، حلقہ احباب ہے، ان کے ساتھ ہمارا وہی سلوک اور وہی برتاؤ ہوتا ہے جو والدین کے ساتھ حکم تھا۔ اگرچہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر کوئی دوست احباب میں سے کوئی ہے تو اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، شریعت اس سے روکتی نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو حکم والدین کے لیے یا بھائیوں کے لیے تھا، ہم نے وہ حکم اپنے دوست احباب کے لیے سمجھ لیا۔ ہر معاملے میں ہم اپنے دوست احباب کو ترجیح دیتے ہیں اور والدین کو، بھائیوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہر وقت اللہ اکبر، ہمارے ماتھے پہ بل ہوتے ہیں جب ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ ہم جب گھور گھور کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، یہ ہمارا رویہ اور ہمارا سلوک ہے۔ یاد رکھیے، یہ رمضان گزرنے کے باوجود اگر ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ اگر یہی سلوک اور یہی رویہ رہا تو ہمارا شمار بھی ان بدبخت اور ان ملعونوں میں ہوگا کہ جن کی بخشش اس رمضان میں بھی نہ ہو سکے۔ کوشش کیجیے، اگر میرے اندر یہ غلطی ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں، اور اگر سامعین میں سے کسی کے اندر یہ غلطی ہے کہ بجائے صلہ رحمی کے ہم قطع رحمی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو یاد رکھیے پھر معافی نہیں ہوگی۔ اپنی غلطی کی اصلاح کیجیے، اللہ رب العزت ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مقدس مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔